خطاب دینے چلا ہوں اس شخصیت کو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا نام خود ان کی پہچان ہے، جن کی وفاقی منسٹری کا سنہرا دور بھی آپ کے سامنے ہے، اور ابھی حال ہی میں موصوف نے ناموس صحابہ بل پختونخوا اسمبلی کے اندر پیش کیا، اور ہمیں ان سے یہ امید ہے جس طرح ان کی وفاقی منسٹری کے دور میں مذہبی طبقہ خوشحال رہا ہے، اور ہم ان سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں یہ پختونخوا اسمبلی کے اندر ناموس صحابہ بل پیش کروا کر صحابہ کرام کے دشمنوں کے لیے ہمیشہ قانون بنا دیں گے۔ میری مراد سابق وفاقی وزیر مذہبی امور موجودہ پارلیمانی لیڈر ایم پی اے الحاج سردار محمد یوسف صاحب ہیں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے گھراں قدر خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحاج سردار محمد یوسف صاحب۔ قاری عبدالجبار صاحب اور دیگر کے نام رہ گئے تھے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، بہت اچھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل قدر میرے علماء کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے قاری محبوب الرحمان صاحب نے کئی دفعہ اس مدرسے، اس مسجد کے حوالے سے بتایا بھی، اور ان کی کوششوں سے الحمدللہ میرا بھی رابطہ رہا، اور پچھلے دنوں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہاں پر بچوں نے ختم قرآن کیا ہے، ناظرہ کے ساتھ بھی پڑھے، تو اس کی تقریب منعقد کریں گے اور اس میں آپ بھی ضرور شریک ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ اس ناچیز کو بھی یہاں اس بابرکت مقدس محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام یہاں تشریف لائے، اور اس محفل میں ویسی شریک ہونا اور ان کو سننا بھی باعث برکت ہے۔ ویسے تقریر تو شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب فرمائیں گے، ہم تو ان کی بات، ان کی تقریر اور ان کا بیان سننے آئے، تاہم چونکہ قاری صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بھی کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں، اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر بھی کر دیا ہے، کیونکہ قاری محبوب الرحمان صاحب پاکستان کی ہماری وزارت مذہبی امور نے علماء مشائخ کونسل ہم نے جو بنائی تھی اس کے یہ کوارڈینیٹر ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک الحمدللہ اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی، کہ ملک بھر کے علماء مشائخ کونسل میں تقریباً 50 جید علماء ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اس میں شریک تھے، اور قاری صاحب اس کے کوارڈینیٹر ہیں۔ سرکاری طور پر بھی ان کو یہ جو عہدہ ملا ہے اس کے ساتھ واقعی انہوں نے بڑی محنت کی ہے، رات دن ایک کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کر کے، اور جو کونسل کو جو کہ تشکیل دینے میں بڑی مشکل بھی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے متفقہ طور پر کونسل جو تشکیل ہوئی اس میں ان کا بڑا کام رہا ہے، کافی انہوں نے محنت بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ باقی بھی جو انہوں نے وزارت مذہبی امور کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، چونکہ ان کو ساری چیزوں کا الحمدللہ علم ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا تھا۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ جیسے پکے سچے مسلمانوں کے ووٹ سے اگر ہمیں یہ موقع ملا تھا، تو پھر سب سے پہلی بات تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ ایسی قرارداد ہو، ایسے بل ہوں اور ایسے کام ہوں جو کہ اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے سارے مسلمانوں کی ترجمانی کریں۔
अल्हम्दुलिल्लाह की जो बात हुई है उस पर मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। आप लोगों का भी मशकूर हूँ कि आपने साथ दिया और वहाँ पर नामूस रसालत बिल है या नामूस सहाबा व अहले बैत बिल जो हम उसको अभी पेश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, इसमें आपका बराबर का हिस्सा है, बल्कि बढ़ चढ़ कर ज़्यादा हिस्सा है। अगर आप मुझे ये मौका न देते तो शायद मेरी किस्मत में कहा था कि वहाँ बिल पेश किए जाते। ताहम अल्लाह का शुक्र है कि पहली जो बात जो भी हुई है, हमने वहाँ वजारत मिली तो सबसे पहले उलमाए कराम से रब्ता किया और उलमाए कराम की मशावरत से कोई भी कदम उठाया है। इत्तेहाद तंजीम उलमा की जो वहाँ पर मदारस की जो तंजीम बनी हुई है उसमें सारे मकातब फ़िक्र के उलमा उसमें मौजूद हैं। उनके मशावरत से हमने जो भी अगर थोड़ा बहुत काम किया है उस पर अमल कराया और इंशाअल्लाह एक बुनियाद डाली है। आगे उम्मीद रखते हैं कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारियाँ बनती हैं उनको आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। ताहम ये जो मस्जिद या मदरसा, इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे जो ज़्यादा जो इसके काम भी किया है और मुस्तहिक मुबारकबाद के वो हाजी रियाज साहब हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मकान वक़्फ़ किया। बड़ी बात यह है कि जो जिस मकान में वो रहते थे, जो जगह थी, उन्होंने ये वक़्फ़ की। उसके बाद ये बाकी लोगों को भी तौफीक हुई कि ये मस्जिद भी बनी और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बच्चे भी यहाँ से जो तालीम में कुरान मजीद जो नाजरा या हिफ़्ज़ किया, उन्होंने हिफ़्ज़ किया है। इसमें बाकी जितने भी लोग हैं वो जिन्होंने जिस हवाले से भी तावन किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे दोस्त हाजी शाहीन इकबाल साहब जो इस की सदारत भी कर रहे हैं इस तकरीब की, वो हर मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर साथ देते रहे, वहाँ भी हमारी हौसला अफजाई करते रहे। आज बावजूद इसके कि उनकी तबीयत वाकई ठीक नज़र नहीं आती, बीमार भी रहे, लेकिन बज़ात ख़ुद आए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी हाजी साहब। और आपने वाकई अपना एक हक़ अदा किया है, ये आपका इस्लाम से, दीन से मोहब्बत का इज़हार होता है। तो इन्होंने भी भरपूर साथ दिया। इसके साथ ही जो कि यहाँ जितने हज़रात हैं, सरदार शाह खान साहब हैं, हमारी सारी ये टीम है, सैयद रफ़ीउल्लाह शाह साहब, शराजी साहब, माशाअल्लाह इनका अच्छा कारोबार है, अपनी बिज़नेस है, ये दीन के कामों में और ऐसे मदारस और मसाजिद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक दफ़ा मैं कड़मंग बाला में वहाँ पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी हुई थी, मुझे बुलाया गया, अचानक शिराजी साहब भी वहाँ आ गए। उस वक़्त मैं इनको इतना नहीं पहचानता था, सच्ची बात। तो वहाँ पर उन लोगों ने कुछ मतलब है कुछ डिमांड की कि कोई तावन किया जाए। अल्लाह इनको खुश रखे कि इन्होंने फौरी तौर पर वहाँ उसकी इब्तदा कर दी, नकद तावन किया, तो वो मस्जिद आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। तो ये एक दिली एक मोहब्बत और लगाव होता है। और इसी तरीके से उनके आज वो भी यहाँ शरीक हैं। और राजी खान जी साहब को तो आप जानते हैं माशाल्लाह, ये वहाँ इस्लामाबाद में काम करते हैं, लेकिन यहाँ अपने इलाके का ख़ास ख्याल रखते हैं। अपनी बस्ती, अपने यूनियन कौंसल, अपना जो ज़िला है, तहसील है, उसमें ये समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बाकी सियासी तौर पर ये कौंसलर भी मुंतखब हुए हैं, ये भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद और इसके साथ तावन करते रहे। अजीज़ रहमान साहब जो हमारे मुजाहिद साहब है माशाल्लाह, वो भी यहाँ आए हुए हैं और वो भी तावन करते हैं। सैयद तबारक शाह साहब, ये सारे जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, कोई कौंसलर हैं, कोई तहसील मेंबर हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं, और आप जो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आपकी एक मोहब्बत का सबूत है कि इतने देर इंतज़ार भी करते रहे, अभी भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। क्यों कि ये अल्लाह के उस अज़ीम जो किताब कुरान मजीद है उसकी निस्बत से ये तकरीब मुनक़्क़द हो रही है। ये किसी के दिखलावे के लिए भी नहीं है, किसी को खुश करने के लिए भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए हम यहाँ सारे बैठे हैं।
مجھے واقعی آج بڑی تھکاوٹ تھی، ہم صبح سے نکلے مختلف جگہ میں گئے، لیکن یہاں پہنچ کر جو میں نے تھوڑی صبح بات سنی، سب سے پہلے جو تلاوت اپنے قاری مشتاق الرحمان صاحب نے کی، ماشاءاللہ قاری مشتاق الرحمان صاحب بھی بڑے ایک بحران سے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، اللہ مبارک کرے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ صحتیاب ہو کر بڑی اچھی انہوں نے تلاوت جو یہاں کی، ایمان تازہ ہو گیا، وہ تھکاوٹ ختم ہوگی الحمدللہ کہ کچھ وہ تھکاوٹ شاید مطلب ہے زیادہ تو تلاوت کی وجہ سے ختم ہوئی، تھوڑی بہت قاری صاحب نے ہمیں چائے بھی پلا دی تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ ذرا بہتر ہو گئی سر۔ تو اس کے ساتھ ہی چونکہ جی غلام ربانی صاحب کونسلر صاحب ہیں، باقی حاجی جمعہ الدین صاحب کلاواں والے بھی تشریف لائیں، یہ سارے جو ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، نوجوان جو الحمدللہ کہ سب سے بڑا رشتہ ہمارا جو ہے یہ اسلام کا رشتہ ہے، یہی سب سے بڑا ہمارا تعلق ہے۔ اللہ خوش رکھے کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جتنا بھی شکر ادا کریں یہ ہم اللہ کا وہ بہت ہی کم ہے، کیونکہ اللہ نے انعام کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ خدا نخواستہ ہم کسی اور مذہب سے ہوتے تو ہم ساری نعمتوں سے محروم ہوتے۔ ایک دفعہ میں کینیا گیا تھا اور کینیا میں ہمیں وہاں پر کوئی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، نماز کس طرف پڑھی جائے۔ تو ایک بیابان میں ایک پارک تھا، وہاں پر ہم نے آخر وہ عاشق رضا صاحب میرے ساتھ تھے اور سردار مہتاب صاحب بھی تھے، تو عاشق رضا صاحب ان کو کہتا ہوں سمجھ نہیں ہو کہ قبلہ کدھر، ان کو کیا پتا قبلہ، پوچھتا بھی عیسائیوں سے اور دوسرے لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ تو یعنی اتنی کوفت ہوتی تھی، بڑے اچھے انتظامات بھی کیے تھے لیکن ہمیں وہاں سکون نہیں ملا۔ تو الحمدللہ جس وقت واپس آ رہے تھے تو ہم نے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے گزرے تو وہاں ایک طرف چرچ تھا، دوسری طرف ہم نے دیکھا مسجد نظر آئی۔ آپ یقین جانے جتنی خوشی اس وقت محسوس ہوئی اتنی بہت کم موقعوں پر خوشی محسوس ہوئی اور جگہوں پر بھی، لیکن اس مسجد کو آج تک میں اس لیے یاد کرتا ہوں کہ وہ اس وقت اذان بھی ہو رہی تھی، اللہ اتنا عجیب منظر تھا، اذان ہو رہی تھی تو ہمیں پتہ بھی چل گیا اب قبلہ کس طرف ہے، مسجد ہے، الحمدللہ مسلمان۔ ہم اندر گئے، جب وضو بنانے لگے تو وہ جتنے وہاں کے لوگ تھے زبان ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی تو انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن ہمیں اس طرح آ کر مل رہے تھے جس طرح ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، برسوں سے جانتے ہیں، کیونکہ وہ کس وجہ سے، وہ اس اسلام کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے انہیں کوئی جھجک نہیں، ہمیں بھی کوئی جھجک نہیں۔ وہ سمجھے یہ جو ہم تو ڈیلیگیشن میں گئے تھے، وہ سمجھے یہ تبلیغی جماعت والے آئے ہیں تو وہ آ کر خوشی خوشی سے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے، کوئی دعوت اپنے زبان میں دے رہے تھے۔ تو ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز وہاں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بس یعنی یہ ایک روحانی خوشی الحمدللہ ہو رہی ہے۔ تو آج بھی یعنی اس طرح کی تقریب میں جہاں علماء کرام ہیں، جہاں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ شیخ صاحب ہمارے بالکل پڑوس میں، وہاں پر اشاعت الاسلام کے شیخ الحدیث ہیں، عرصے سے تعلیم دے رہے ہیں، بہت میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد یا ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ باقی علماء کرام اپنی اپنی جگہ پر سارے جو ایک حیثیت بھی رکھتے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، تو ہم انہیں سے سیکھیں گے۔ چونکہ مجھے وقت دے دیا ہے قاری صاحب نے جتنا وقت لیا ہے پتہ نہیں میرے لیے کتنا وقت چھوڑا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا میں اپنا وقت بھی ان کو دیتا ہوں، پتہ نہیں ان کا وقت کتنا تھا۔ اب مجھے تو اندازہ لگتا ہے کہ بہت کوئی چیز بھی اگر وہ ان کا وقت میں شامل کروں تو صبح ہو سکے مطلب 2 گھنٹے مزید لگ جائیں، لیکن ایسی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو سننے آئے علماء کرام کو اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کو۔ میں مشکور ہوں کہ ان قراء صاحبان نے، قاری عالم زیب صاحب ہیں یا قاری طیب صاحب نے یہاں پر بڑی محنت کی، ان بچوں کو پڑھایا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں ان قراء صاحبان کو بھی، قاری محبوب الرحمان صاحب کو بھی، اور اسی طریقے سے ان بچوں کو بھی جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور قرآن کو جو ناظرے کے ساتھ پڑھا، اور اسی طریقے سے ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اصل صحیح علم جو ہے دین، اس کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو ہم نے مدارس میں قرآن ناظرے کے ساتھ 5ویں جماعت تک، 6ٹھی جماعت تک، بلکہ 12ویں جماعت تک معنی کے ساتھ
پڑھانے کا جو قانون پاس کیا پورے ملک کے لیے، مجھے افسوس ہے، میں ابھی پوچھتا ہوں بہت سارے سکولوں میں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بہت سارے سکولوں میں شروع نہیں ہوا، لیکن قانون پاس ہوا پورے ملک کے لیے ہوا ہے۔ فیڈرل مطلب ہے یہ ہماری وزارت مذہبی امور نے اس کو کی ابتدا کی، پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بل لائے اور اس پر بل پر بحث ہوئی اور متفقہ طور پر پاس ہوا۔ اب اس کو بار پورے ملک میں، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، یا خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، یا اسلام آباد فیڈرل ایریا اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر تک، یعنی ان کے لیے یہ لازم ہے کہ قرآن مجید جو ہے ناظرہ اور معنی کے ساتھ پڑھائیں، لیکن اس میں کوتاہی جو ہو رہی ہے وہ اس میں حکومت کی بھی غفلت ہے۔ اور میں اس فلور سے یہ میں مطالبہ بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم اسمبلی میں بھی یہ ضرور دوبارہ ان کو یاد دہانی کرائیں گے کہ ہر سکول، چاہے پرائیویٹ سکول ہے چاہے گورنمنٹ سکول ہے، اس پر لازمی عمل درآمد کرایا جائے، اور خدا نخواستہ کوئی ادارہ اگر اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی سزا مقرر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تاہم اس کے لیے ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا حاضری لگانے کا، اور دوسری بات ہے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ قاری صاحب کی بذات خود محنت ہے، بڑی ان کو فکر لگی رہی ہے۔ ہم سے اگر کوئی بات ہوگی حوصلہ افزائی کی تو ہم نے ضرور کی ہے، لیکن بڑی محنت جو ہے قاری صاحب نے، اس کے دوستوں نے، خانجی صاحب، حاجی صاحب جو بیٹھے ہیں، یا اپنے ریاض صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے واقعی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ایک اچھی مسجد بنی ہے، یہاں پر مدرسہ ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس محلے والوں کو یعنی یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اہل محلہ نے بھی باقاعدہ اس کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی پاکستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی اللہ امن بھی قائم فرمائے، اور اس کے ساتھ دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ اتفاق اتحاد پیدا فرمائے۔ پورے عالم اسلام میں اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جتنا پوری انسانیت جو وبا میں مبتلا ہے۔ مجھے علماء کرام سے میں نے پوچھا اس حوالے سے، انہوں نے کہا یہ ہماری وجہ سے، حقیقت میں علماء نے اس وجہ سے کہا کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اور اس کے بعد مطلب کسی اور امت نے بھی نہیں آنا۔ آج اگر دنیا میں کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، تو وہ اس امت کی وجہ سے ہوگا کہ امت نے صحیح اس پر نہ خود عمل کیا یا اپنی جو ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ ایک نقطے کی بات ہے، یہ ایک مسئلے کی بات ہے، یہ علماء کرام ہی جانتے ہیں، سکالر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ کوئی دوسری امت تو نہیں ہے، پہلی امتوں نے اگر کوئی روگردانی کی اس وقت ان پر عذاب آیا، اور اس امت یہ تو آخری امت ہے، باقی کوئی امت نہیں ہے، چاہے مذہب مختلف ہوں گے، لیکن آخری امت یہ ہے، اس وجہ سے اس امت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے ختم نبوت پر جو کام اس وقت کیا گیا ہے اس کے لیے یعنی حکومت نے بھی انشاءاللہ ہماری وزارت نے بھی کیا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں اس دور میں بھی جھوٹے نبی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، افسوس سے تو یہ کہنا پڑتا ہے جھوٹے نبی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک مرد مجاہد غازی نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس جھوٹے شخص کو واصل و جہنم کیا، اور اس کو مطلب عدالت کے اندر انہوں نے، یہ ایمان کا جذبہ تھا، یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اور جو کچھ اس نے کیا شاید اسی وجہ سے کیا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو لوگ جھوٹے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، ان کے لیے جو مرتدوں کی سزا ہے وہی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری جو چیز ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ میں علماء کرام کا بھی مشکور ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر مسجد ہے یا ہر مدرسہ ہے، ہر سکول ہے، چاہے تعلیمی ادارہ ہے، مسلمانوں کے سکول بھی کچھ دین سے باہر نہیں ہونے چاہیے کہ سکولوں میں چلو وہ تعلیم ہے، وہاں دین کی تعلیم نہ ہو، قرآن کی تعلیم نہ ہو یا حدیث کی نہ ہو، وہاں پر بھی جو بھی تعلیم ہو وہ بھی اسلام کے نظریے کے مطابق، اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں کے جو اپنے
جو قرآن صاحبان ہیں، میں ان کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ان کا شوق جذبہ ہے کہ انہوں نے میڈیا والوں کو بھی بلایا، آپ سب کو بلایا، انہوں نے ایک محنت کی ہے۔ میں ان کو مبارکباد دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئیں۔ اللہ کرے ہر جگہ سے اسی طریقے سے درس و تدریس کا کام جاری ساری رہے، اور اسی طریقے سے ہمارے بچے اس صحیح جو علم ہے اس سے آراستہ ہوتے رہیں، اور اس قرآن اور حدیث سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔